اس وقت موسمیاتی تبدیلی کے اوپر نہ صرف حکومتی شخصیات ڈیمز بنانے کے اوپر ایز اے سلوشن اصرار کر رہی ہیں، بلکہ قومی اسمبلی کے اندر بھی بحث ہوئی جس کے اندر مختلف زاویے پیش کیے جا رہے ہیں اور مختلف اپروچ سامنے آ رہی ہے۔ ایسی میں خواجہ آصف صاحب نے اپنی ایک اپروچ اور اپنا ایک رائے دی ہے جس کے اوپر تجزیہ تبصرہ بھی ہم کر رہے ہیں۔ فخر سے جانتے ہیں، فخر بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح ابھی اعزاز سے بھی سوال کیا تھا، خواجہ صاحب کہتے ہیں یہ نظام ڈیلیور نہیں کر رہا۔ آج حنیف عباسی صاحب نے خواجہ آصف صاحب پر کھل کر تنقید کر دی، کہا کہ جی آپ 40 سال سیاست میں رہنے کے بعد اگر یہ بات کر رہے ہیں اور تنقید کر رہے ہیں، آپ چھوڑیں حکومت، اٹھ کے آ جائیں اپوزیشن بینچز کے اندر۔ صرف کس کے بیان میں وزن ہے، کون صحیح بات کر رہا ہے؟ علینا، جو خواجہ آصف کی اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، وہ اس طرح کے بیانات اور اس طرح کے کام پہلے بھی کرتے آئے ہیں، اور ہمیشہ سے بعض اوقات وہ دیکھتے ہیں کہ جو اگینسٹ دا ونڈ ہے وہ اس طرح بات کر کے خود کو جو ہے وہ ہائی لائٹ بھی کروا لیتے ہیں میڈیا کے اوپر۔ لیکن جو حنیف عباسی کے حوالے سے بھی یہ اس طرح پہلے بھی ان کے جو ہے وہ استعمال کیا گیا، یہ پارٹی کے اندر سے یہ مخالف جو ہے وہ سوچیں اور جو کیمپس ہیں وہ ایک اس حوالے سے میرا خیال ہے استعمال ہوتی ہیں۔ اور دوسری جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا سنجیدگی کے حوالے سے، ڈیمز کے حوالے سے، دیکھیں یہ جیسے ہی یہ سیلاب کا پانی اترے گا، خشک ہوگا، تو اس کے بعد یہ جو ڈیمز کی بنانے کے حوالے سے جو ڈیبیٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اور یہی ہمیشہ پچھلے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے اسی طرح ہی سنتے آئے ہیں کہ پاکستان کو ڈیمز کی ضرورت ہے لیکن اس کے باوجود کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو ایک مسئلہ تو اس کا یہ بھی ہے کہ جو حکومتوں کو خود اپنا نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اپنا وقت جو ہے وہ مدت پوری کریں گے یا نہیں کرے، اس وجہ سے کوئی سنجیدگی سے اس طرح کے جو بڑے پروجیکٹس ہیں اور جو لانگ ٹرم کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر کوئی غور ہی نہیں کیا جاتا۔ یہ میرا خیال ہے کہ حکومت کے حوالے سے یہ اس طرح کے خاص طور پہ کوئی جو نیشنل امپورٹنس کے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ کوئی حکومت آئے وہ جائے بغیر کسی اس کے یہ جاری رہنے چاہیے، اور جب تک یہ اس طرح کی کوئی حکمت عملی نہیں سامنے آئے گی تب تک میں سمجھتا ہوں پاکستان ہر سال اسی طرح ڈیمز کے حوالے سے ڈوبتا رہے گا اور پھر ابھرتا رہے گا۔ معذرت فخر صاحب، بٹ یہ آپ کی جو بات ہے بالکل مختلف ہے اس سے جو آپ نے بریک سے پہلے کہی۔ آپ سے میں نے پوچھا کیٹیگوریکلی کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس بار حکومت سنجیدہ ہے ڈیمز بنانے کے بارے میں، آپ نے کہا آپ کو لگتا ہے اس وقت ریئلائزیشن ہے حکومت؟ دیکھیں یہ بالکل ہے، اس حوالے سے اب ریئلائزیشن ہے، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، لیکن ہمیشہ سے ایک جو ان کو خوف اور خطرہ ہوتا ہے کہ یہ شاید ہماری حکومت پورا ٹائم ہوگا لانگ ٹرم جو پروجیکٹس کے حوالے سے، تو اس وجہ سے یہ پھر جب یہ کوئی مشکل میں آتے ہیں تو پھر یہ سنجیدگی دکھاتے ہیں، جب مشکل ٹائم ہو تو پھر یہ سنجیدگی دکھاتے ہیں۔ لیکن اس وقت سنجیدہ ہے نہیں ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے انفارمڈ انالیسز کی بنیاد پر؟ کیونکہ آبویسلی آپ رپورٹنگ بھی کرتے ہیں، بڑا قریبی تعلق بھی ہوتا ہے ان سے آپ کا۔ علینا، جو ان کو بریفنگ دی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو نیکسٹ ایئر ہوگا وہ اس سے بھی 20 گنا زیادہ جو ہے وہ اس کا امپیکٹ ہوگا، تو اس وجہ سے یہ ان کی سنجیدگی کا ایک ہے۔ لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جب بھی مخالفت شروع ہوتی ہے پولیٹیکلی تو یہ پھر ہمیشہ سے یہ سنجیدگی اور یہ پیچھے رہ جاتی ہے۔ اوکے، سلیم صافی صاحب یہ بتائیے گا سر، یہ اس وقت جو بات ہو رہی ہے خواجہ صاحب کا بیان اسپیسیفکلی، کیا یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے یا واقعی میں ریئلائزیشن ہے کہیں نہ کہیں حکومت کو؟ خواجہ صاحب نے اتنی کڑی باتیں کیوں کی؟ کیا حنیف عباسی صاحب جو ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اس میں کچھ وزن ہے پھر؟ نہیں، دیکھیں خواجہ آصف صاحب کو یہ تنقید کرتے وقت اس کی خود بھی وہ ضد میں آتے ہیں، کیونکہ اتنے عرصے سے وہ صرف سیاست میں نہیں رہے ہیں بلکہ حکومتوں میں بھی رہے ہیں اور شریف برادران کے انتہائی قریب رہے ہیں۔ اس وقت بھی ان کے خاندان کے 3 افراد وہ پارلیمنٹ اور حکومت میں ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ جتنی ذمہ داری کسی اور کی بنتی ہے اتنی ان کی بنتی ہے۔ کیا وہ پارٹی فورمز پر اپنی قیادت کے ساتھ انہوں نے یہ کیا ہے؟ آپ کالا باغ ڈیم کا ایشو اگر لے لیں تو ایک عرصے میں عوامی نیشنل پارٹی وہ اتحادی بھی رہی ہے حکومت میں مسلم لیگ نون کے، اور خواجہ آصف صاحب کے بڑے قریبی دوستانہ تعلقات بھی تھے اسفندیار ولی خان صاحب کے ساتھ۔ تو ان مواقع پہ آخر اصلاح کس نے کرنی ہے؟ حکومت نہیں کرنی ہے، اور یہی لوگ حکومت ہے۔ لیکن اس طرح کی باتیں کر کے ظاہری بات ہے جب ان کی اپنی منسٹری سے متعلق نہیں ہے تو اس طرح کی باتیں کر کے وہ اپنی عوام کے سامنے اپنی پوزیشن کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ذمہ دار وہ سب لوگ ہیں جو کہ حکومتوں میں رہے ہیں یا اس وقت حکومت میں ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے جو فخر دورانی نے بتا دی کہ یہ لوگ ان منصوبوں کی طرف جاتے ہیں اپنے حلقے کی طرف، اب ہر ایک کو اپنے اپنے حلقے کی فکر ہوتی ہے، ایسے منصوبے بناتے ہیں کہ جو جلد بنے
اگلے دن لوگوں کو نظر آئے. اور ڈیم ایک ایسا منصوبہ، ایک ایسی چیز ہے کہ جو دنوں میں نہیں بن سکتی، بلکہ اس کے لیے مہینے اور سال چاہیے ہوتے ہیں. تو اسی لیے اگر پیپلز پارٹی کی حکومتیں یا ماشاء اللہ کی حکومتیں وہ ڈیم بنانے میں ناکام رہی ہے، تو یہ جمہوری حکومتیں بھی ناکام رہی ہے. اور یہ بات بھی ان کی درست نہیں ہے کہ ڈکٹیٹر جنرل مشرف نے کوشش کی تھی کالا باغ ڈیم بنانے کی، لیکن ان کو منہ کی کہانی پڑی، اور جب انہوں نے مخالفت دیکھی تو پھر مشرف صاحب بھی اس سے دستبردار ہو گئے تھے. ویسے سر کنسنسس کلائمیٹ چینج کے اوپر کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ نہیں، کلائمیٹ چینج پہ تو کنسنسس ہے، لیکن یہ کہ اس کے حل پہ کنسنسس، اس بات پہ بھی کنسنسس ہے کہ ڈیم بنانے چاہیے. لیکن ڈیموں میں پھر باقی ڈیموں کو تو ابھی کسی نے چیک نہیں کیا ہے، لیکن کالا باغ ڈیم کے مردہ گھوڑے کو نکالنے پہ لوگوں کو اختلاف ہوگا. کالا باغ ڈیم جس طرح پہلے میں نے عرض کیا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی متفقہ طور پر اس کو ریجیکٹ کر چکی ہے، سندھ اس کو ریجیکٹ کر چکی ہے، اور حکومت نے اس کی فائل بند کر دی ہے کئی سال پہلے. اس وقت بھی محمد ڈیم بن رہا ہے، تو محمد ڈیم پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. اسی طرح نیلم جہلم پروجیکٹ بن رہا ہے، اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. باشا ڈیم کا منصوبہ وہ ہو رہا ہے، اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. تو لیکن کالا باغ ڈیم پہ آنا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواہ مخواہ سستی شہرت کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے.